بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اپنی زندگی میں ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے میں خوشحال رہوں، پھر جب خوشحالی مل جاتی ہے تو پھر ایک اگلا احساس ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی خوشحالی دینی چاہیے یا ملنی چاہیے، پھر نسلوں کی خوشحالی کا سوچتا ہے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھول کے اپنی نسلوں کے لیے ہر لمحہ سوچتا ہے کہ میری نسلوں میں خوشحالی کیسے زندہ و تابندہ ہو جائے اور میری نسلیں کیسے خوشحال ہو جائیں۔ خاص طور پہ ماں کا دل تو ہے کہ ماں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، جو بھولنے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، پھر اپنا وجود، اپنا تن، اپنا من وہ اپنی نسلوں کو گھلا دیتی ہے۔ جو بیچاری نوکری کرے گی وہ اپنی نسلوں کو کیا وقت دے گی اور نسلوں کی کیا پرورش کرے گی؟ وہ تو نسلوں کا حق کسی اور کو دے رہی ہے، وہ وقت کہیں اور لگا رہی ہے، اور ویسے بھی عورت کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی بات ہے۔ تو نسلوں کی ترقی کے لیے انسان مسلسل سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جائیداد، پھر مال، پھر چیزیں، پھر اسباب، پھر اس کے لیے وسائل، یہ ساری چیزیں جمع کرتا ہے۔ کچھ کم ہوتے ہیں جو جمع کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طیب ہے یا طاہر ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت ہی زیادہ دولت ایک ایسی چیز ہے، مال ایک ایسا عجیب نظام ہے، اس میں بہت کچھ انجام کو بھول جاتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں، معال کو نہیں دیکھتے۔ حال کہتے ہیں موجودہ کو، معال کہتے ہیں انجام کو، اس کو بھول جاتے ہیں بہت کم۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال کیا میری نسلوں میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میری نانی اماں کا جہاں گھر تھا ہے، وہاں ان کے ساتھ ہی پڑوس میں ایک گھر ہے، باپ نے بیٹیوں کو حصہ دیا۔ وہ زمین ابھی تک بھی ایک اپنی داستان اور کہانی رکھتی ہے کہ جو بھی اس زمین کی کاشت کرتا ہے، اس رقبے کی کاشت کرتا ہے، وہ بدحال ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، معاشی طور پہ تنگ دست ہو جاتا ہے، مشکلات اور مسائل میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بس زندگی اس کی مشکلات میں، مسائل میں بہت ہی زیادہ۔ جو شخص اسی زمین کو کاشت کرتا ہے، پہلے بیٹے کاشت کرتے تھے، پھر خود بدحال ہو گئے، پھر انہوں نے وہ زمین ٹھیکے میں دے دی، پھر جس نے لیا ٹھیکے پہ اس کا کچھ نہ بچا، پھر اس نے چھوڑی مقروض ہو کے، پریشان ہو کے، پھر انہوں نے کسی اور کو دے دی۔ مطلب جو بھی چیز لیتا ہے، جو بھی مال لیتا ہے، وہی یعنی زمین، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ مجھے یہ جو بتا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے پتہ کیا کہ باپ نے جو زمین دی تھی اپنی بیٹی کو ورثے میں، حصے میں، تو باپ کیا کرتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ بہت ہی غریب تھا، بہت سفید پوش تھا، بہت زیادہ۔ ماں روٹی باندھ کے اس میں چھوٹی سی گڑ کی ڈلی ڈال کے اس کو دے دیتی تھی، بستے میں رکھ دیتی تھی، اور وہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا اور شام کو پھر گھر آتا تھا، اور پھر گھر میں آ کے نمک مرچ جو بھی زندگی کا کھانا پینا تھا، جو میسر تھا، اسی کو کھا کے وہ پڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ نوکری لگ گئی، اور نوکری کسی ایسے محکمے میں لگی جو مشکوک تھا، اور جہاں مال مشکوک، اس نے اپنی غربت کی ساری حسرتیں پوری کی، اور پوری کرتے پھر مال بنایا، پھر زمین بنائی۔ آج عالم یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں، وہ مر گیا، اس کی بیٹی اور بیٹی کی کسی کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے۔
اور اس کا رقبہ، اس کی زمین جو شخص بھی لیتا ہے وہ شخص بدحال ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ خوشحالی ضروری ہے، یہ خوشحالی ایمان بچاتی ہے، یہ خوشحالی نماز بچاتی ہے، تسبیح بچاتی ہے، یہ خوشحالی اللہ اس کے حبیب کا نام بچاتی ہے کہ بعض اوقات خوشحالی تنگ نہیں ہوتی، تنگ دستی ہوتی ہے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور غربت اور تنگ دستی کی آخری حد تک نکل کے بعض اوقات اس سے ایمان چھن جاتا ہے اور وہ ایمان بیچ دیتا ہے۔ خوشحالی ضروری ہے، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اللہ کی ہاں اس کی بہت قیمت ہے کہ اگر خوشحال ہے اور سخی ہے، خوشحال ہے اور حلال کا کمانے والا ہے، یہ دو چیزیں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں تیسری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگوں میں چیز ہوتی ہے، یعنی مالدار ہو اور سخی ہو، اور مالدار ہو اور حلال کی راہوں کو دیکھنے والا ہو اور احتیاط سے چلنے والا ہو، یہ بھی بہت کم لوگوں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہیں نہیں ہے، رہی ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی، لیکن بہت کم۔ ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے، سارا قرآن یہی لفظ، آج میں سن رہا تھا، 1.5 پارہ غالباً آپ نے پڑھا، میں سن رہا تھا اور میں ساری یہی الفاظ تھے جو چوٹیں لگا رہے تھے، کبھی جنت کو، کبھی جہنم کو، کبھی احکامات کو، کبھی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، کبھی پچھلا واقعات قوموں کے بیان ہو رہے، یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا کہ دنیا میں خوشحال ہو جاؤ، آخرت میں خوشحال ہو جاؤ، دنیا کی تنگ دستی سے بچ جاؤ، آخرت کی تنگ دستی سے بچ جاؤ۔ اور خوشحالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ارب پتی ہونا، کبھی یہ مراد نہ لیجئے گا۔ خوشحالی سے مراد زندگی کی ضروریات کا پورا ہو جانا، اور زندگی کی ضروریات کا ایسے انداز سے پورا ہو جانا کہ بندہ کو رب کسی کے ہاں بھکاری نہ بنائے، بندہ بھکاری نہ بنے، اسی انداز سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور اللہ غیب کے خزانوں سے میری ضرورتوں کی کفالت اور کفایت کرتا رہے۔ خوشحالی اس چیز کا نام ہے کہ غیب سے میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ رب نے اپنا نظام چلانا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو تنگ دست، کسی کو سفید پوش، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، رب نے سارا کا سارا نظام چلانا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو غریب رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو درمیانے درجے میں رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو مالدار رکھنا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ مالداری کی نہیں، خوشحالی کی عرض کر رہا ہوں۔ خوشحالی کا مفہوم یہ ہے کہ جس حال میں ہو خوش ہو، اب اس لفظ سے ہی خود پتہ کر لیں، خوش حالی، جس حال میں ہو خوش ہو، مطمئن ہو، خوش ہو، مطمئن ہو کہ مولا تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، میں مطمئن ہوں، میرے پاس بڑی سواری نہیں، بڑا گھر نہیں، زندگی کا بہت زیادہ لباس نہیں، مجھے ہاتھ ملانے والے، سلام کرنے والے اور بہت زیادہ استقبال کرنے والے نہیں، تو ٹھیک ہے، اگر مجھے ہو جاتا تو پتہ نہیں میں بدک جاتا، میں پھسل جاتا اور میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا۔ خوشحالی مطلوب ہے، اور یاد رکھیے گا خوشحالی کا تعلق 3 چیزوں میں ہے، 3 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری نیت پہ ہے، جذبے پہ ہے۔ خوشحالی کا تعلق نیت اور جذبے پہ ہے۔ سب سے زیادہ جو خوشحال زندگی میں نظر آئے گا 2 راستوں سے نظر آئے گا، جس کو رب نے زندگی میں خوشحال رکھنا ہے اس کی نیت اور جذبے کا اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میری نیت کیا ہے، میں جذبہ کیا ہے، اور میں کس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں، اسی جیب سے نکلوانا مطلوب ہے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے، مکان بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، کیا میری نسلیں ان چیزوں سے خوشحال رہیں گی، یا میری نسلوں میں فاقے، غربت، تنگ دستیاں، ذلتیں اور مانگنا آ جائے گا؟ ایک سوال ہے۔ کتنے لوگ آپ کی نظروں میں ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن بس یوں مرتے ہی ان کی اولاد یا پھر تیسری نسل، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے،
चौथी नस्ल तो अक्सर फारिग हो जाती है, बहुत कम है जो चौथी नस्ल तक माल रहे। मैं ये एक गोरे की किताब पढ़ रहा था, उसमें उसने अजीब बात लिखी थी, यही कि तीसरी नस्ल तक माल अक्सर नहीं रहता, असबाब जायदाद अक्सर रहते हैं बहुत कम, चौथी नस्ल तक बहुत कम, और पांचवी छठी नस्ल बहुत कम। वरना मकान है जी इसलिए बेच रहे हैं, सबके हिस्से देने हैं। जमीन है हिस्से कर दिए, उसने बेच दी, उसने खत्म कर दी, उसने जुए में हार गया, वो नशे में खा गया, वो कर्जों में चला गया, उसने बेच के कोई बिजनेस किया और बिजनेस में घाटा आ गया। जिस तरह ये बहुत कम होता है, इस तरह नौकरी के बाद जो पेंशन में रकम मिलती है वो भी बहुत कम लोगों में बचती है। ये भी बात कभी सोचिएगा। नौकरी के बाद जो यकमुश्त रकम मिलती है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख, वो जो उसे क्या कहते हैं, ग्रेजुएटी, बहुत कम लोगों में बचती है। इसको भी सोचिएगा क्यों। मैंने इसको बहुत सोचा और मैं किसी नतीजे पे पहुंचा हूं। मालदार बनना जरूरी नहीं, खुशहाल बनना जरूरी है। मालदार बनना जरूरी नहीं, खुशहाल हो। बस इस हाल में हूं कि अगर जिस हाल में हूं मैं खुश हूं और मुतमईन हूं, और अल्लाह मेरी गैब से ज़रूरतें पूरी करता चला जाए, और गैब का निज़ाम मेरे साथ मेरा रब मुआफ़िक करता चला जाए। मालदार बनना ज़रूरी नहीं है, और ना हर बंदा मालदार बन सकता है। हाँ, खुशहाली बहुत ज़रूरी है। तो खुशहाली का पहला ताल्लुक नीयतों के साथ है। मेरी नीयत क्या है? मेरी नीयत इसकी जेब में है, मेरी नीयत इसकी जेब में है, इसके खजानों में है, इसकी चीज़ों में है। जो चीज़ तो लोगों की जेब से निकलवा वो तेरी जेब में रह नहीं सकते, और जो चीज़ तू अल्लाह के खजानों से ले वो तेरी जेब से जा नहीं सकते। आज एक छोटा सा लफ्ज़ याद रखिएगा, दुनिया में फैसले सिफात पे होंगे, आखिरत पे फैसला ईमान पे होगा। इसको फिर सुने और सोचें। दुनिया में फैसले किस पे होंगे? सिफात पे। वो सिफात अंग्रेज की हो, यहूदी की हो, ईसाई की हो, मुसलमान की हो, वो सिफात काफिर की हो, मुल्हिद की हो, वो सिफात जिंदीक की हो, और वो सिफात बदशक्ल की हो या खुद शक्ल की हो। दुनिया में फैसले सिफात पे होंगे। इंसान के अंदर जो सिफात हैं और अल्लाह जल्ल शानहू ने जिनका अहकामात दी हैं, वो सिफात इंसाफ के नाम पे हैं, अदालत के नाम पे हैं, अदल के नाम पे हैं, एहसान के नाम पे हैं, हलाल के नाम पे हैं, अच्छी नीयत अच्छे जज्बे के नाम पे। दुनिया पे फैसले हमेशा सिफात पे होंगे, आखिरत पे फैसला किस पे होगा? वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज के दिन वो जो ईमान नहीं लाए थे जरा इलादा हो जाए। इसलिए या रहमानुद दुनिया या रहीमुल आखिरा, दुनिया में सिफात पे फैसले होंगे और आखिरत में ईमान पे फैसले होंगे। पक्की बात है, जिसका नीयत और जज्बा है रब उसकी नस्लों को पालेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, अता फरमाएगा, गैबी निज़ाम उसके मुआफ़िक कर देगा। नीयतों पे असर, नीयतों का असर जिंदगियों पे होता है, नीयतों का असर जिंदगियों पे है। मेरा जज्बा यह है कि लोग मेरी तकरीर सुने और वाह वाह करें, और मैं कैमरे में देखा जाऊं और पूरी दुनिया मेरी बातों को सुने। पूरी दुनिया को नफ़ा हो जाएगा, पर मेरी ज़ात को नफ़ा ना हुआ तो क्या हुआ? ज़मीं बदली ज़मां बदले, मकी बदली मकां बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला? हमारी जिंदगी में नियतों का असर है। एक साहब कहते हैं कि मैंने सफ़र में जा रहा था, तो हम कुछ आदमी थे, हमारा काफिला था, तो हमें भूख लगी। तो जब भूख लगी तो भूख पे हमने एक बस्ती में देखी, तो बस्ती में पहुंचे। तो जब बस्ती में पहुंचे तो हमने कहा हमें कोई घर बताओ जो सखी का घर हो, मेहमान को आए को खाना खिलाए। हम परदेशी मेहमान हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें खाना खिला दे। उन्होंने कहा फला आदमी है, बहुत सखी है। रात का वक्त था, रात अच्छी खासी बीत गई थी। हम उसके घर गए, उसे आवाज़ दी, वो अपने खैमे से निकला। हमने कहा हाँ हाँ मरहबा मरहबा। एक खैमा हमें दिया,
اس میں بستر لگوایا، لٹوایا، کہنے لگے بس تھوڑی ہی دیر میں میں آپ کا کھانا تیار کرتا ہوں، آپ تسلی کیجیے۔ اور کہنے لگے بس تھوڑی ہی دیر ہوئی اور کلیجی بھنی ہوئی ہمارے پاس آئی، بھنی ہوئی کلیجی۔ ہم بھنی کلیجی کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ کیا کمال ہے، تازہ تازہ کلیجی ہے اور بھنی گئی ہے، اور ایسا مزہ، ایسا ذائقہ، اور ہوتی تو مزہ اور ہوتا، پر تھوڑی دیر میں اور تشتری آ گئی، ہم نے وہ کھائی پھر اور آ گئی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے اور واہ واہ مزہ آ رہا، آج تو پتہ نہیں ہم کہے جا رہے آئی جا رہی، ایسا مزہ۔ اور پھر ہم نے کہا، ایک نے کہا بس میری بس ہو گئی، دوسرے نے کہا میری بس ہو گئی، تیسرے، تھوڑی دیر کے بعد تشتری ایک آئی پھر بند ہو گئی۔ اور اس نے ہمیں صلاح دیا کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح آپ کے ناشتے کا ہم ترتیب بنائیں گے۔ کہنے لگے صبح ہم اٹھے تو دیکھا کہ 70 سے زیادہ بکریاں جو ہیں وہ ذبح ہوئی پڑی تھیں، لائن لگی ہوئی تھی۔ بکری کو یوں ذبح کرتا، ذبح کرنے کے بعد پیٹ چاک کرتا، اس میں سے کلیجی نکالتا اور اس کو بھون کے دیتا جاتا تھا، اور خیمے کے ساتھ غلام چھپا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ ابھی بھوک ہے، ابھی بھوک ہے، ابھی بھوک ہے، اور لیکن ہم نے اس سے بڑا سخی نہیں دیکھا۔ آپ کو پتا ہے ایک سخی نے میرے آقا مدینے والی کی دعوت کی تھی، 100 اونٹوں کو ذبح کر کے اس کا بھیجا پکایا تھا، مغز 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا آقا کی خاطر، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، آقا کی خاطر 100 اونٹوں کو ذبح کیا، اس کا بھیجا نکالا، اس کا مغز پکایا، پھر آقا کے فرمائے آقا میری دعوت قبول فرمائیں، اور آقا نے دعوت قبول فرمائی۔ پتہ چلا کہ اس دعوت کے پیچھے 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی ہے، قربان آپ کی ذات پہ 100 اونٹ کیا ساری زندگی۔ تو کہنے لگے ہم نے پوچھا اتنا بڑا سخی، لائن لگی ہوئی ہے، بکریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کہ ذبح کیا، کلیجی نکالی اور بھون اور گیا، اچانک گئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ہم نے کہا کہ اس سخی کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، تو ہم نے اس سے بات کی، تو اس سے پوچھا کہ زندگی تیری؟ کہنے لگا میں ایک چرواہا تھا، کسی کی بکریاں چراتا تھا، بس میں نے زندگی میں پہلے دن میں یہی خواہش طلب رکھی کہ میں نے کسی کی خیانت نہیں کرنی، اپنے جذبے اور نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں اس کی بکریوں کی خدمت کرتا تھا، اور میری نیت کی وجہ سے، اور بکریاں جو ہیں وہ پھلی پھولی، ان کی خدمت نیت سے کرتا تھا، ان کی پرچھاؤں نیت سے دیتا تھا۔ رب کا نظام دیکھیں کہ ایک دفعہ اس نے مجھے نکال دیا، میری بات میں ناراض ہو گیا، اور اس نے کسی اور کو کہہ دیا کہ تو چلا جا۔ چلتے چلتے اسے پتہ نہیں مجھ پہ کس چیز ترس آیا، ایک بکری مجھے دے دی، کہنے لگے یہ خالی نہ جا، یہ لیتا جا۔ میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا تو میری نیتوں کو جانتا ہے، میں نے یہاں سے کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، قیامت تک، موت تک اس کی خدمت کا فیصلہ کیا تھا، اس نے مجھے نکال دیا، اب میں نہیں جاننا چاہتا، میں نے بہت رہنے کی کوشش کی ہے، چلتے چلتے مجھے بکری دی ہے، اب مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس بکری میں برکت دے دے۔ ہائے ہائے مولا اب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس بکری میں برکت دے دے۔ اور کہا کہ اس بکری میں جو برکت ہوئی، تھوڑے ہی عرصے میں جب ملنے پہ آتا ہے اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، تھوڑے ہی عرصے میں میری بکریاں سینکڑوں سے ہزاروں ہو گئیں، پھر اونٹنیاں ہو گئیں، پھر گائیں ہو گئی، پھر میرے پاس دولت، نعمتیں، چیزیں ایسے چھاؤں کرنے لگیں میرے سچے جذبے اور سچی نیت کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں مہمانوں کو کھلاؤں گا اور پلاؤں گا، مہمانوں کو۔ میں اوپر آیا تو خدمت والے پریشان کھڑے تھے، جی رات 27 ہے، کل مجمع آئے گا تو چائے تو نہ پلائے نا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہیں جی ایک بندہ جو ہے وہ بیچارے پریشان تھے، جبکہ کیونکہ ایک بندہ 4 سے 5 پیالیاں پی جاتا ہے، وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتا،
تو انہوں نے کہا جی ہم چائے نہیں پلا سکتے. میں نے کہا میں مجمع کی منت کروں گا کہ میزبان ہیں آپ سارے, کل 27 میں جو چند لوگ آئیں گے ان کا خیال رکھیں کہ ہر بندہ 4 سے 5 پیالیاں پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے, دوسروں کا خیال نہیں کرتا. کہ ہم چائے نہیں پلا سکتے مجمع کو. میں نے کہا نہیں, آپ چائے پلائیں. مجمع کی منت کروں گا, درخواست کروں گا. میں نیت میں بات کر رہا ہوں, میری ذات کا کام ہو جائے اور میرا کام پورا ہو جائے. چرواہا تو یہ کہتا, چرواہا تو یہ کہتا. آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا, کہنے لگا طوفان آیا, آندھی آئی, آم سارے گر گئے باغوں کے, اور بھائی درخت ٹوٹ گئے, یہ نقصان ہو گیا, یہ نقصان ہو گیا. کہنے لگے وہ جو آموں کے ٹھیکیدار تھے بیکھر, وہ آئے میرے پاس, تو کہنے لگے وہ جیسے کرتے تھے میں ویسے کر دیتا تھا, جی اتنا نقصان ہو گیا, آپ سے اتنے لاکھ میں طے ہوا تھا باغ, اتنے میں ہوا تھا, اب تو اتنا نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اتنے میں ہے گا, کوئی بات نہیں, مل جل کے ہم, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ نقصان ہم آپس میں بانٹ لیں گے, یہ قدرت کا نظام ہے, ہو جاتا ہے. لیکن میں بکریاں چراتے چراتے پھر بکریاں یہ ہو گئی, اور میں نے طے کیا مولا تو نے ہی مجھے دیا ہے اور تیری رحمت ہے, میں انشاءاللہ تیرے مہمانوں کو کھلاؤں گا. میری نیت ہمیشہ کھلانے کی رہی, کھانے کی نہیں رہی. جو اس نے راز بیان کیا اپنی دولت کا, ہائے ہائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی, اور 4 لاکھ حدیثوں کا 4 حدیثوں میں نچوڑ کیا, اور اس میں سب سے پہلی حدیث یہی تھی انما الاعمال بالنیات. میرا جذبہ ہمیشہ کھلانے کا رہا. ایک ہے 5 پیالیاں میں پی جاؤں, ایک ہے نہیں. میرا جذبہ ہمیشہ کھلانے کا رہا, کھانے کا نہیں رہا بس. اور میں, اس نے ایک بکری اس نے مجھے دی تھی چلتے چلتے, سالہ سال خدمت کی, میں اس کا خادم تھا. آقا کو حق ہے نکال دے, ٹھیک ہے, میری کسی بات سے ناگواری اس کو ہوئی ہوگی, اس کا آقا کو حق ہے. بس چلتے اس نے بکری دے دی, اور میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے مولا سے بات کر لی کہ سخی اب اس میں برکت دے دے. اور سخی نے اس میں برکت دی. اور آپ جیسے میرے پاس مہمان آتے ہیں اور میں ایسے گوشت اور بکریاں ذبح کر دیتا ہوں, اور جتنوں پہ چھری پھیرتا ہوں رب مجھے ہر قطرے کے بدلے پھر اور بکریاں دے دیتا ہے. کہ میں نے نیت یہ کی ہے کھانے کی یا کھلانے کی. نیتوں کا زندگی پہ اثر ہے. یہ شخص جا رہا تھا, پانی کے کنارے سیب تیرتا ہوا آ رہا, بھوک لگی ہوئی تھی, اس نے اٹھا کے سیب کھا لیا, بڑا لذیذ سیب تھا. پھر خیال آیا پتہ نہیں کس کا سیب تھا, بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا, بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا, پتہ نہیں کس کا سیب تھا. اب اس پانی کی طرف چلنا شروع کر دیا, چلتے 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 جب آ گیا تو ایک شخص کا باغ تھا, اور اس نے پانی کا نظام ہو رہا تھا, پانی دے رہا تھا, اپنے باغ کی خدمت کر رہا تھا. تو اسے کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, اب معافی مانگنے آیا ہوں, آپ مالک ہیں؟ انہیں جی میں مالک ہوں, میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے. کیسے کھایا ہے؟ انہوں نے کہا درخت میں ایک تیرتا ہوا, پانی میں تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا اس ندی کے کنارے, بہو اس طرف تھا, میں نے سیب اٹھایا, بڑا تر و تازہ سیب تھا, اور میں نے وہ سیب کھا لیا. اور پھر خیال ہوا کہ سیب تو میرے کسی اور کا تھا, میری نیت اس وقت سوچا ہی نہیں میں نے. اب میں پانی کی طرف بڑھتا بڑھتا آ رہا ہوں, اور مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا. اس نے بہت منت کی کہ مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کا حق کھایا ہے, اور آپ کی بغیر اجازت کے استعمال کیے ہیں, بغیر اجازت کے کسی کا جوتا پہن لیا, کسی کا بیگ اٹھا لیا, کسی کی چادر اٹھا لی, کسی کا کپڑا اٹھا لیا, بغیر اجازت کے. تولیہ کھڑا تھا, اس سے منہ صاف کر لیا, کہ میں بغیر اجازت کے میں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا نہیں. جب زیادہ اصرار کیا کہ ایک شرط میں معاف کروں گا, میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, اور زبان سے گنگی ہے, اس سے شادی کرنی پڑے گی. میری بیٹی بیٹھی ہے. اس نے کہا تیار ہوں, اگر اس میں معافی ملتی ہے تو میں تیار ہوں,
آپ کی بیٹی سے اس لولی لنگڑی اندھی گونگی بہری میں اس سے بات اسے شادی کروں گا، پھر آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہنے معاف کر دوں گا۔ نکاح کا اہتمام ہوا، کچھ احباب آئے، بیٹھے، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح میں گیا بیوی سے ملاقات ہوئی، وہ تو ملکہ حسن تھی، تو نہ اندھی تھی، نہ لولی تھی، نہ لنگڑی تھی، نہ کانی تھی، نہ گنگی تھی، نہ بہری تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ آپ کے باپ نے تو مجھے یہ کہا تھا۔ اس نے کہا جو کہا سچ کہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے کانوں سے غیر محرم کی بات نہیں سنی، میں نے اپنے اس پاؤں کو آج تک گھر سے باہر نہیں نکالا، میں نے اپنے ہاتھوں سے غیر محرم کو نہیں چھوا، میرا جسم کسی غیر محرم کی طرف نہیں ہے، تو میں آنکھوں میں اندھی بھی ہوں، کانوں سے بہری بھی ہوں، زبان سے گونگی، کسی سے بات ہی نہیں کی، اور میرا ہاتھ پاؤں سب لولے لنگڑے ہیں۔ میرے باپ نے تو سچ کہا ہے، اور میں باپ کی ایک ہوں، سارا باغ تیرا ہے۔ اور پھر سسر سے ملا، کہنے لگا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا بیٹا میں نے تجھے سچ کہا تھا، میں نے تیری پیشانی پہ دیکھ لیا تھا کہ جو ایک سیب کا اتنا خیال کرتا ہے، جس کا جذبہ نہ کھانے کا ہے، جس کی نیت کے اندر یہ جذبہ ہے، میرا داماد یہی ہو سکتا ہے، میں اسی کو داماد بناؤں گا۔ اور میں اللہ سے بہت مانگتا تھا ہمیشہ کہ میں نے اس باغ کے ہمیشہ 3 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کو دیتا تھا، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا، اور ایک حصے سے پھر اس کی میں نگہداشت کے لیے لگاتا تھا۔ گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو گھر والوں پہ ہاتھ خرچ کرے، رزق حلال ہے، گھر والوں پہ خرچ کرے۔ یہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کا بیوی کو دینے میں ہاتھ کانپے نہیں۔ بعض اوقات ماں کو دینے سے ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور بیوی کو دینے سے ہاتھ کانپتا ہے، اور بیوی بھی وہ دنیا کی خوش قسمت ہو جو گھر والے کی اس نعمت کی قدردانی کرے۔ اس نے کہا اپنے میں مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کو دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اس باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ مانگا تھا مولا یہ باغ ہے، بہت بڑا عالی شان باغ ہے، مجھے اس باغ میں بس کوئی وارث چاہیے، اور وارث ایسا چاہیے کہ جس میں امانت ہو، دیانت ہو، جذبہ اس کا سچا ہو۔ میں اس سے صفات مانگتا تھا، اور صفات مانگتے مانگتے میں نے تو جوان کو دیکھا، تیری پیشانی پہ پڑھا، تیرے اندر وہ صفات محسوس کی، میں نے کہا لو وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ وقت آ گیا جو میں نے مانگا تھا، اب اس بندے کو میں نے اسی پہ مائل کر لینا، اور الحمدللہ میرا انتخاب ٹھیک ہے۔ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جوان بیٹی ہے، خوشی سے رہو، سارا باغ تیرا ہے۔ تیرے اس سچے جذبے اور سچی نیت کی وجہ سے کہ کھانے کا جذبہ نہیں، کھلانے کا جذبہ ہے۔ مالداری نیتوں سے ملتی ہے، کس نے کہا ہے ڈگریوں سے ملتی ہے؟ کس نے کہا ہے اعلیٰ تعلیم سے ملتی ہے؟ کس نے کہا ہے بڑی بہترین جاب اور نوکریوں سے ملتی ہے؟ وقتی مال اگر مل جاتا ہے نسلوں میں تو نہیں چل سکتا، زندگی میں چین سکون تو نہیں دے سکتا، زندگی کے اندر پنپتا تو نہیں، بہاریں تو نہیں لاتا، برکتیں تو نہیں لاتا، خیریں تو نہیں لاتا، عافیتیں تو نہیں لاتا۔ رمضان کی ڈوبتی شام ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ خوشحالی مانگنا اللہ سے، خوشحالی، اور خوشحالی 3 چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، خوشحالی 3 چیزوں میں۔ بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گیا، اور جب دور نکلا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، سخت پیاس لگی، آگے دیکھا تو ایک باغ تھا، اس باغ میں چلا گیا، باغ کے مالی سے کہا کہ مجھے کچھ پلاؤ۔ اس نے ایک انار توڑا اور انار کو نچوڑا تو اس سے ایک گلاس بھر گیا، کٹورا بھر گیا اس کے جوس سے۔ بادشاہ حیران، اس کے جوس کو بادشاہ نے پیا، اس کو جوس کو بادشاہ کو پی کے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میری راجدھانی اور میری نگری میں اے باغ اور اس کا اتنا ثمر، اور میں نے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا، اتنا اس میں رس، اتنا پھل، اتنا کچھ۔ تو باغبان سے کہنے لگا ایک پیالہ اور کٹورا اور بھی دے دو۔ اس نے جب نچوڑا تو ایک نچوڑا، دوسرا نچوڑا، تیسرا نچوڑا، کئی اناروں نچوڑنوں کے بعد اس میں سے رس نکلا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟
پہلے تو نچوڑتے ہوئے ایک پورا پیالہ بھر گیا تھا، اب نچوڑتے ہوئے یہ کیا؟ اسے پتہ نہیں تھی یہ بادشاہ ہے. کہنے لگے یہ میرا خیال ہے، گمان ہے، وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے اور نیت خراب ہو گئی ہے. بس میرا خیال ہے کہ اس کے خراب ہوتے ہی برکت ایک پل میں ایسے اٹھ گئی ہے، برکت ایک پل میں ایسے ختم ہو گئی ہے. وہ تو جذبہ ہے کہ یہ بوٹی اچھی پڑی ہے وہ کھا لے، یہ روٹی اچھی پڑی ہے کھوئے والی، جلا ہوا حصہ میں کھا لوں، کیا حرج ہے؟ ٹکڑے بچے ہوئے میں کھا لوں تو کون سی نعمت ہے میرے لیے؟ چاہے مجھے نہ ملے کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، پانی پی لوں گا. یہ تو ایک جذبے کی بات ہے. جو شخص بھی پن پر ہے، جس شخص کو بھی ملا ہے، جس شخص کی بھی نسلیں پلی ہیں خوشحالیوں میں، کبھی کھانے کے جذبے پہ نہیں پلی، ہمیشہ کھلانے کے جذبے پہ پلی ہے. جذبے کی بات کر رہا ہوں، رنگ بازی کی بات نہیں کر رہا، سیاست کی بات نہیں کر رہا، جذبے کے سچے جذبے کی بات کر رہا. ہمیشہ اندر جذبہ ہے کہ مولا میرا خرچ ہو جائے تو اپنے خزانوں سے دے دے گا، اور اپنی حسب استطاعت خرچ کر رہا اور کھلا رہا، اور رب کے خزانوں سے لے رہا، اور رب کے خزانوں سے مانگ رہا، رب کے خزانوں کا بھکاری بن رہا. ہمیشہ اسے ملا ہے. یہ سب سے پہلی نیت ہے. 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، 3 چیزیں. یہ میں پہلی چیز عرض کر رہا ہوں کہ نیت اور جذبہ. میرا جذبہ کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ امین اور مامون سے کسی نے پوچھا، 2 بھائی تھے ہارون رشید کے. امین سے پوچھا اور مامون سے پوچھا. امین سے پوچھا کہ خلافت کا حقدار تو ہی ہے والد کے بعد. اس نے کہا جی ابھی تو میرے والد زندہ ہیں. اسی بندے نے مامون سے پوچھا کہ خلافت کا حقدار تو ہی ہے. اس نے کہا کیسی بات کر رہا ہے، تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس کے گلے کا ہار بن گیا. میرے والد کو، اس کا مطلب ہے تو چاہتا ہے میرے والد مرے؟ تو مرے گا تو میں خلیفہ بنوں گا. تو میرے والد کے سارے میں یہ سوچا؟ کیوں سوچا تو نے؟ اور تو نے کیوں کہا یہ بات؟ تو میرا بھی محسن نہیں، میرے والد کا بھی محسن نہیں، تو غدار ہے. وہ والد کا قریبی تھا. کہنے لگا آج آپ دونوں بیٹوں کا امتحان لے کے آیا ہوں. کیا؟ کہنے لگا امین کو میں نے کہا خلافت کا حقدار تو ہے، تو امین نے جواب دیا ابھی تو والد زندہ ہے. معلوم ہو اس کے اندر خلافت کی طلب ہے. اور یہ بات میں مامون سے کی، مامون تو میرے گلے بڑھ گیا. چھڑا وہ ہلاک، جان چھڑانا مشکل ہوگی میری. تو نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا کہ ہارون کہنے لگا الحمدللہ میں نے جو سوچا تھا صحیح سوچا تھا. میری پہلی نظر مامون پہ تھی، کیونکہ مامون کے اٹھنے اور بیٹھنے کو میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا. اس کے اندر جذبہ میرے اقتدار پہ نہیں، میرے چہرے پہ اور میری تابعداری پہ. اس کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ باپ مرے تو مجھے خلافت ملے، اقتدار ملے. اس کے ہمیشہ جذبہ یہ ہے کہ باپ کو سکون ملے اور باپ کو چین ملے اور باپ کی تابعداری ہو اور باپ کی خدمت ہو. الحمدللہ میرا انتخاب یہی ہے کہ میرے بعد مجھے مامون پہ میری نظر ہے. میرے دوستو، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم چوکی دارہ کرتے ہیں، ہم ملیں اور فیکٹریاں چلاتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں. ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم کس جذبے کے تحت چل رہے ہیں؟ یہ چیز یہاں سے لے کے جانی ہے تسبیح خانے سے. 1 مہینے کا مجاہدہ کر کے اب چل رہے ہیں، بلکہ 15 شعبان سے احباب آئے بیٹھے ہیں یہاں، اور 15 شعبان سے مجاہدہ کر کے آپ تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں اور چل رہے ہیں. ایک زندگیوں کے فیصلے کر کے جانے ہیں. کوئی بات نہیں، مال تھوڑا آئے گا، کیا حرج ہے؟ مجھے خوشحالی چاہیے، مالداری نہیں چاہیے. خوشحالی چاہیے، مالداری نہیں چاہیے. مجھے خوشحالی کا پیچھے تعلق سب سے پہلے
मेरे जज्बे और मेरी नीयत पे है, मेरे जज्बे और मेरी नीयत पे है। और जब मेरा जज्बा और मेरी नीयत तंदुरुस्त होंगे, रब गैब के खजानों से मुझे और मेरी नस्लों को पाल के दिखाएगा, और रब गैब के खजाने से मुझे और मेरी नस्लों को मालदार करके भी दिखाएगा, खुशहाल करके भी दिखाएगा, और गैब से जरूरतें पूरी करके दिखाएगा। असल चीज मेरी नीयत और मेरा जज्बा है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। एकदम अगस्त में 1947 में तकसीम का ऐलान हो गया, एकदम ऐलान हुआ। जो मुसलमान वहां था वो वहां का रह गया, दरमियान में जो है लकीर लग गई कि ये इसका नाम हिंदुस्तान है, इसका नाम पाकिस्तान है, और जो हिंदू वहां का था वो वहां का रह गया। वो हिंदू जो है उसने तार भेजा अपने एक दोस्त को कि मेरी बीवी जो है वो घर में अकेली है, औलाद नहीं है, तो तू एक मेहरबानी कर, मेरा जिगरी दोस्त है, वहां हिंदुओं का काफिला फला जगह इकट्ठा हो रहा, तू तांगे में बिठा के मेरी बीवी को वहां पहुंचा दे, तेरा एहसान होगा, सारी उम्र दोस्ती निभाई है। ये तार लेके घर पहुंचा और कहा का भाभी जल्दी से तैयार हो जाएं, जो सामान उठाना है उठाएं, अफरा तफरी है वरना हमला हो जाएगा, लोगों को कत्ल किया जा रहा, मकानों को आग लगाई जा रही, जाने ज़ाई की जा रही, नुकसानात हो रहे। बीवी को तांगे पे बिठाया और तांगा चल पड़ा। चलते चलते तांगा किसी वीराने की तरफ चला। उसने इजहार भी किया, उसी शहर के रहने वाली थी, जिंदगी वहीं से गुजरी थी, वहीं पली थी, वहीं जवान हुई थी, वहीं पैदा हुई थी। ये कहाँ जा रहा तांगा? उसने कहा लोग इसी तरफ हैं सारे बैठे हुए। आगे वीराने में पहुंच के उसने उसको गिरेबान से पकड़ा, बालों से पकड़ा, नीचे उतारा और अपनी दरिंदगी का इजहार किया। औरत ने बहुत ज्यादा उसके साथ एहतजाज किया, बचने की कोशिश की। तांगे वाला भी उसी साजिश में शामिल था कि उसको कहा तुझे भी पैसे दूंगा, कि मेरी देरीना नजर इसी पे है, मेरी नीयत इस पे पुरानी खराब है और मैं इसको देखता रहता था, आज मौका है। उसके साथ करते करते उसके कपड़े फट गए। आखिरकार उसने एक आखिरी तदबीर निकाली, बड़े वास्ते दिए, बड़े वसीले दिए और बहुत ज्यादा उसको कहा अपने दोस्त की दोस्ती को देख, उसको देख। वो कुछ ना माना। उसकी नीयत, उसकी आंखों के सामने के जज्बे बदल गए थे। आखिर उसके गले में एक तावीज था, उसकी औलाद नहीं थी। उस तावीज को तोड़ के एक झटके में कहने लगी इस तावीज के अंदर तुम्हारी मुकद्दस कुरान किताब है और उसके हरूफ लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं, और मुझे उन्होंने दिया था कि ये गले में डाल ले, तेरी औलाद होगी, तुझे इसका वास्ता है, मुझे छोड़ दे। पर उसकी आंखों में शीशे आ गए थे। उसने उसको मजीद पकड़ना चाहा तो थोड़ी देर के बाद उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। वह अपने अज़ाइम पूरे ना कर सका और गिरा। तो वो हैरत से देखा, गिरा तो एक काला सांप अपना काम करके वो जा रहा था और थोड़ी ही देर में वो ठंडा हो गया और खत्म हो गया। और तांगे वाला थर थर कांप रहा था और माफिया मांग रहा था उसका अंजाम देख के कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और उसने उसको अपनी चादर दी और मोहनी उसका नाम था। मोहनी ने अपनी चादर ओढ़ी और उसने उसी हालत में तांगे वाले ने उसे कैंप में पहुंचाया। जज्बों का असर जिंदगियों के साथ चलता है। तस्बीह खाने का पहला पैगाम मेरे लिए भी, आपके लिए भी, मैं अभी अपना सबक ताज़ा कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। हमने अब सबसे पहले अपनी नीयतों पे नजर रखनी है, अपनी नीयतों पे। हर काम करने से पहले, हर सब्जेक्ट से पहले, हर अमल से पहले, हर सोच से पहले, हर कदम से पहले, हर खिदमत से पहले, हर दोस्ती से पहले। एक है खाने का जज्बा, एक है खिलाने का जज्बा, एक है खर्च करने का जज्बा, एक है खर्च कराने का जज्बा, एक है सारा कुछ हड़प कर जाने का जज्बा, और एक है नहीं, दूसरों का हक भी इसमें शामिल है। चाहे वो जायदाद है, चाहे वो दस्तरखान है, चाहे वो बेटी का हक है, चाहे वो बहन का हक है, चाहे वो अपने भाईवाल, अपने शराकतदार का हक है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो दोस्त है। जिंदगी के हर मामले में इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। जिंदगी में दो है सब्जेक्ट, बस दो ही रास्ते हैं, एक अदल और एहसान है, और इस सब में नीयत का दखल है। हम अपनी नीयतों का सिला अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाएंगे, नस्लें खुशहाल होंगी, नस्लें खुशहाल होंगी, नस्लें खुशहाल होंगी। नस्लों में बीमारियां, अंधापन,
कानापन, लूलापन, लंगड़ापन, अपाहज नहीं, नस्लें खुशहाल होगी और नस्लों की जरूरतें रब गैब के खजानों से पूरा करता चला जाएगा और नस्लों की जरूरतें गैब के खजानों से अल्लाह देता चला जाएगा। यह जज्बा यहां से मजबूत करके जाना है, इस सबक को यहां से सीख के जाना है। क्यों यहां ईमान साज माहौल है और हम जहां जाएंगे चंद दिनों के बाद रमजान के खत्म होने में, वहां ईमान सोज माहौल है, ईमान सोज, जहां हर तरफ एक मुआशरे की अफरा तफरी है, जहां हर तरफ यही चलन है और बंदा बेबस होकर रह जाता है। ईमान साज माहौल में बहुत अरसा रह के एक ईमान की सतह बुलंद होती है, एक ईमान की सतह ऊंची होती है और एक ईमान सोज माहौल है। वहां जाके इंसान जाके एक पल में परेशान, जो फैसले कर भी चुका होता है अपने फैसले पे बदलने पे मजबूर हो जाता है। नहीं, अल्लाह से अभी से मनवा के जाएं। जज्बों के साथ बंदा चलता है, सारा जमाना हो जैसा भी हो, कीचड़ हो कोई हर्ज नहीं, फिसलन हो लोग फिर फिसल रहे हों, और मैं संभाल के कदम रखते आखिरकार उस कीचड़ को अबूर कर जाता हूं। संभाल के कदम रखते रखते। खुशहाली का पहला राज नीयत है, खुशहाली का पहला राज नीयत है। और इंसान हमेशा नीयतों से वक्त बुलंद होते हैं और नीयतों से जिंदगी में नाकामियों से बचता है और कामयाबियों में आता है और अपनी नस्लों के लिए खुशियां, खुशहालियां, खैरें और बरकतें छोड़ के जाता है। नस्लों के लिए खुशियां, खुशहालियां, खैरें और बरकतें छोड़ के जाता है नस्लों के लिए। वरना नस्लों के लिए तंगदस्तियां, फक्र, बीमारियां, गुर्बतें या नफ्सियाती अमराज या टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या पागलपने और मुख्तलिफ मसाइल या आपस में मुकदमात और आपस में उलझाव और आपस में दस्तो गिरेबान, पर यही जिंदगी का चलन होता है। अगर जज्बे गलत हों और गलत जज्बों से कमाया हुआ माल है, गलत जज्बों से बनाई हुई जिंदगी है, गलत जज्बों से संवारा हुआ निज़ाम है, वो निज़ाम संवरता नहीं है, वो सदा बिगड़ता है, वो कभी बहार नहीं होती, वो हमेशा खिज़ां होती है। हम सदा नियतों की कमाई खाएंगे, हम सदा नियतों और जज्बों को लेकर चलेंगे और मौत के वक्त भी यही नियत काम आएगी और मरने से पहले मेरे लिए और आपके लिए हमारी नियत ही हमारा साथ देंगे, खुशहाली के लिए, खुशहाली के लिए। और दूसरी चीज, खुशहाली के लिए अल्लाह के लिए भूखा रहना। रमजान में भूखे रहे, अब रमजान के अलावा भूखा रहने का फैसला करें। रमजान के अलावा, रमजान में तो सरकारी निजाम था ना सारा, ये सरकारी निजाम है, और रमजान के अलावा गैर सरकारी निजाम है सारा। अय्याम बीज के रोजे 3, खुशहाली में इसका बड़ा हाथ है, खुशहाली में इसका बड़ा हाथ है। 13, 14 और 15 हर महीने के रोजे, और रात को सारी रात खुले आसमान के नीचे सूरत फातिहा पढ़ना। खुला आसमान मुयस्सर नहीं तो अपने घर के अंदर ही चलते हुए पढ़ना। चल नहीं सकते, मजबूर हैं, बीमार हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। खवातीन, मर्द बैठ के पढ़ सकते हैं। वैसे जो चलते हुए पढ़ना और नंगे आसमान के नीचे पढ़ना और नंगे सर पढ़ना। लेकिन अगर नहीं है तो जैसी हालत में है इस अमल को कर सकते हैं। सारी रात सूरत फातिहा पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, लिजाहे कल्बी के साथ, दर्द के साथ, सोच के साथ, सच्चे जज्बे के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरे एहतमाम के साथ सारी रात पढ़ना। खाने की ज़रूरत है, खा सकते हैं, पीने की ज़रूरत है, पी सकते हैं, वज़ू टूट गया है, वज़ू फिर कर सकते हैं। और यह भी कर सकते हैं कि 2 नफिल पढ़ लें और पहली रकात में सूरत फातिहा पढ़ते जाएं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, और फिर एक दफ़ा सूरत इखलास, 3 दफ़ा सूरत इखलास मिला के, और फिर रुकू सजदा, फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा पढ़ते और खुला भी पढ़ सकते हैं। अय्याम बीज, इसके अंदर रब ने खुशहालियों के दरवाजे रखे हुए हैं, रिज़्क़ के दरवाजे रखे हैं, इज्जतों के दरवाजे रखे हैं, वुसअतों के दरवाजे रखे हैं, राहतों के दरवाजे खोले हैं अय्याम बीज में। पहली चीज नियत है,
یہ میں نے پہلے قدم پہ میں نے نیت کو کھولا ہے، اور میرے جی میں تھا اور میرے پاس نیت کے بارے میں واقعات آ رہے تھے، آمد ہو رہی تھی، لیکن وقت کی کمی میں نے فوراً دوسرے عنوان کو بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا عنوان ہے ایام بیز، کہ زندگی میں ایام بیز بہت بہت زیادہ، کیوں؟ اللہ کے لیے بھوکا رہنا، اور اللہ کے لیے رات کو جاگنا، اور اللہ کی وہ پسندیدہ سورت کو پڑھنا جو آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت کا لازم حصہ ہے یا نہیں ہے؟ پورا قرآن اٹھا لیں، پورے قرآن کو اللہ نے بیان نہیں کیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ، جو قرآن پڑھ، جہاں سے جو حصہ پڑھ میں قبول کر لوں گا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ تو نماز شروع کر، اور نماز شروع کرنے سے پہلے تو قل ہو اللہ پڑھ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں تیری نماز قبول نہیں کروں گا، نماز شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ لازم ہے، کہ مولا میں سورۃ فاتحہ چھوٹی سورت ہے، میں اللہ تجھ سے زیادہ عشق کرتا ہوں، میں پہلی رکعت میں پوری سورۃ بقرہ پڑھوں گا، اللہ کہتا ہے قبول نہیں ہے۔ مولا پہلی رکعت میں پوری سورۃ آل عمران پڑھوں گا، یہ تو 7 آیتوں کی سورت ہے، سورۃ بقرہ وہ 2.25 پاروں کی، وہ سورۃ آل عمران اتنی بڑی، مولا میں وہ پڑھوں گا، اللہ کہتا نہیں، وہ تیری چاہت ہے، میری چاہت نہیں ہے، میری چاہت 7 سورتوں والی سورت ہے، 7 آیتوں والی سورت ہے، سینکڑوں آیت والی سورت میری چاہت نہیں ہے، وہ تیری چاہت ہے، میری چاہت سورۃ فاتحہ ہے، میرے رب کی چاہت ہے۔ ایام بیز جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، جو صدقہ دیتا ہے اور جھکتا دے دیتا ہے، رب اس کو خزانے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے اور پوری نکالتا ہے اور تول کے نکالتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، عورتوں کے زیور کی زکوٰۃ مرد کے ذمے نہیں ہے، وہ دے دیں اور بات ہے، عورت اپنے زیور کی پوری زکوٰۃ دے، چاہے زیور بیچ کے دے، مرد کے ذمہ نہیں ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو زکوٰۃ پوری نکالتا ہے، دنیا کا بابرکت انسان ہے جو عشر پورا نکالتا ہے، اپنی زمین کا عشر پورا نکالتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فرائض سے ہٹ کے ہیں، یعنی ایام بیز فرض روزے رکھ رہے، یہ فرائض سے ہٹ کے ہیں۔ اور ابھی دیکھ لیں گے کہ فطرانہ کون نکالتا ہے۔ فطرانے 3 چیزوں میں بتاؤں آپ کو، ایک پنیر، ایک کشمش، ایک کھجور، اور چوتھی چیز گندم ہے۔ 1.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر کہہ دیتے ہیں، 2 کلو کہہ دیتے ہیں، لیکن جو افضل ترین فطرانہ ہے، بہترین، وہ کشمش ہے، یا اس کے پیسے، بہترین اعلیٰ قسم کے کشمش، کیڑوں والی نہیں، کھجور چھوارے یا اس کے پیسے، یا پنیر یا اس کے پیسے، اب خود بنا لیں۔ کھجور کتنے کی کلو ہے اچھی؟ 200 روپے اچھی کھجور، 200 ہے، 400 روپے کہتے ہیں، 350 کہہ رہے ہیں، 200 والی بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو 50 روپے میں بھی مل جائے گی۔ 400 روپے، 350 کی بہترین کھجور۔ قربانی کے لیے بکرا کون سا دیتے ہیں؟ لولا لنگڑا، اندھا کانا بہرا، 3 بتاؤ۔ تو مجھے اس کھجور کی قیمت بتائیں جو لولی لنگڑی کھجور نہ ہو، اب بتائیں کون سی؟ 400 والی۔ 400 کی آواز اکثر آ رہی ہے۔ 400 کی کھجور ہو تو پھر فطرانہ کتنا بنے گا کھجور کا؟ جی 3.5، ہاں جی 1400، 1450 بنتا ہے فی کس۔ جوتی لینے میں سخی، موبائل لینے میں سخی، کھانا کھانے میں، پیزے کھانے میں، باہر کی شاپنگ، باہر کے کھانے، ہوٹل کے، اس میں سخی۔ جب اللہ کے لیے دینے کا وقت آتا ہے پھر خود مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ بھی جذبوں کے مطابق پھر دے دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں دیتا
बीमारियों में, तकलीफों में, हादसों में, एक्सीडेंटों में, चीज के फेल होने में, फ्रिज के जल जाने में, मशीन के खराब होने में, किसी और चीज में तेरा लगवा दूंगा। अगर मुझे नहीं देगा, लगवाऊंगा सही, तेरी जेब में रहने नहीं दूंगा, तेरी जेब में रहने नहीं दूंगा। हाँ, जो सफेद पोश आदमी है वो गंदम का दे दे। वो कितना बनता है जी? 80, 90, 100 गंदम का दे दे। लेकिन जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने अता फरमाया है और वो गंदम का दे सकता है, वो भी कबूल है, हो सकता है, पर अल्लाह के हां सखी की बड़ी कीमत है और शैतान सखी से डरता है। तो दूसरी चीज मैंने अर्ज की है अय्याम 20 का बहुत ज्यादा दखल है खुशहालियों के साथ, मसाइल के अटके हुए निजाम के, उलझे हुए निजाम के साथ। और तीसरी और आखिरी चीज जो हमारी जिंदगी में हमारे रिस्क को बढ़ा जाएगी, वो रिस्क की कदरदानी है। ओहो, रिस्क की कदरदानी है। वो बिजली का रिस्क है, वो पानी का रिस्क है, वो रोटी का रिस्क है, वो गंदम का रिस्क है, वो दूध का रिस्क है, वो दही का रिस्क है, वो चीनी की शक्ल में है, वो कपड़े की शक्ल में है, वो जूती की शक्ल में है, और रिस्क किसी भी शक्ल में है। जो इसकी कदरदानी करेगा, रब रिस्क को कहते हैं बार बार जाओ उस घर में, फिर लौट के जा। और जो बेकदरी करता है, इंसान की बेकदरी करते आए, मेहमान की बेकदरी कर दे, वो फिर घर नहीं आता। कुत्ते की बेकदरी कर दें। मेरा एक बिल्ला था, वो अम्मा के कमरे में जाके बैठता था, फ्रिज पड़ी होती थी उसकी चौकी नीचे, ठंडी जगह, उसके से बैठता था। अम्मा फरमाती जा उसके पास जा, जिसकी बिल्ला है, चल जा यहां से चल। वो बिल्ला गया, फिर अम्मा के कमरे में फिर नहीं आया। मैं उठा के ले आता, भाग जाता था। हाँ, बेकदरी तो जानवर बर्दाश्त नहीं करता। मौला बख्श कहां थी? बहादुर शाह सफर का था। जब महसूस किया कि अब मेरे बादशाह और आ गए हैं, अंग्रेज आ गए हैं, और उन्होंने उस शाही हाथी की कोई कदर नहीं की, वो कदरदान था, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने कहा मेरे मालिक और गए हैं, जिसने मेरी कदर की थी, जिससे मेरा प्यार था, वो कहाँ गया मेरा मालिक? उसने खाना पीना छोड़ दिया। बादशाह तक इत्तला पहुंची, उस वक्त का अंग्रेज जो हुक्मरान था, उसने कहा शाही हाथी है। उसने कहा इसका ख्याल करो, हमसे गफलत हुई। उसने कहा वो उन आंखों को तलाश करता है जिन आंखों से उसकी आंखें मिली थी। उसके सामने मिठाई के टोकरे रखे, सूंड से उठा के परे फेंक दिया। बादशाह ने इसको नीलाम कर दो, शाही हाथी है। भरी बाजार में उसकी बोली लगी, बेकदरी को बर्दाश्त न कर सका, हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। हाँ, प्यार एक होता है, मोहब्बत एक होती है, राहें एक होती हैं, दोस्तियां एक होती हैं। रोज नए यार, रोज नए प्यार, रोज नई दोस्तियां नहीं होती। मौला बख्श नाम उसका था हाथी का, और जिस दिन बादशाह ने सवारी करनी होती थी, उससे पहले उसका जो महावत था, खादिम था, उसको कह दिया जाता, वो अपने सूंड से अपने आप को साफ करता, झूमता, धोता, नहाता, और बादशाह को देखता और झूमता, और बादशाह के सामने अपनी सूंड सर झुका के खड़ा होता, और बादशाह से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। बेकदरी की वजह से उसने कहा नहीं, जब मेरा यार ही नहीं है, वो नजरें ही खत्म हैं। इसी तरह इस पे हमदम से गए हमदम न मिला, हमदम से गए हमदम न मिला। इस पे हमदम घोड़ा था, उसका नाम हमदम था, वो भी ऐसे मर गया फिराक में और दर्द के अंदर मर गया। मेरे दोस्तों, रिस्क कदर मांगता है, नेमतें कदर मांगती हैं। जिस घर की नाली से चावल, आटा, रोटियां, चीजें, गोश्त, शोरबा जिस घर की नाली से जा रहा है, वो एक ऐलान करता हुआ जा रहा है, मौला इसने मेरी बेकदरी की है, गुर्बत, तंगदस्तियां, फाके इनके नसीब और मुकद्दर में डाल दे। बोरी अभी इतनी पड़ी होती थी, अभी नीचे बोरी में 10 किलो आटा, 15 किलो आटा, 12 किलो आटा, 8 किलो आटा पड़ा होता था। एक गधा रेडी वाला था, वो हमारे घर से भी गंदम की बोरी ले जाता था, 100 किलो वाली, और उनके घर से भी ले जाता। उसका काम यही था, बोरी उठाना, चक्की पे ले जाना और गंदम पिसवा के फिर घर आके। दयानतदार आदमी था गधा रेडी वाला, अपनी मजदूरी ले जाता था। बोरी अभी नीचे पड़ी होती थी आटा,
اور کہتی تھی کہ اس کو اٹھا کے لے جا، اور اس میں نمی آ گئی ہوگی، یہ پھینک دے اس کو اٹھا کے۔ رات کا دودھ پڑا ہے، کہنا نہیں خراب ہو گیا، اس کو پھینک دو۔ اور عجیب بات ہے، کسی غریب کو دے دے، نہ نالی میں پھینکنا ہے، آٹا بچا ہوا ہے اس کو اٹھا کے کوڑے میں پھینکنا ہے۔ تاریخ لکھتی رہی، تاریخ لکھتی رہی، تاریخ لکھتی رہی، فیصلے ہوتے رہے، فیصلے ہوتے رہے، فیصلے ہوتے رہے۔ ہاں 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 ہمارے ایک جاننے والے میرے ماموں کے دوست بھی تھے، ان کو اس کا نام عطا اللہ تھا، حافظ عطی کہتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک کریانے کی دکان تھی، وہ چھوٹا سا پنکھا لگا کے ایسے سو رہا تھا تو کسی نے آ کے اسے جگایا، اور 1 روپیہ تھا، اور کہنے لگی مائی یہ روپے کے مجھے پاپے دے۔ اس نے کہا ماں سخت گرمی میں گلیاں سنسان پڑی ہیں، کیا کرے گی؟ کہا بیٹا 3 دن سے بخار ہے، تکلیف ہے، اور میں نے گھر کا کام نہیں کیا، میری بہو نے مجھے روٹی نہیں دی، بھوک ہے، بڑھاپا ہے، اب پیسے بھی نہیں ہیں، روپے کے پاپے دے دے، پانی میں بھگو کے کھا لوں گی، کیا کروں، اس بڑھاپے میں برداشت بھوک نہیں ہوتی۔ اس نے رزق کی بے قدری کی، رزق نے اسا کے آخری زندگی کے ایام فقر اور فاقہ میں، غربت اور تنگ دستی میں۔ خوشحالی کے 3 راز میں نے آپ کی خدمت میں نیت عرض کیا ہے۔ ایام 20 راتوں کو 3، 13، 14 اور 15 ہر ماہ، اور رزق کی بے قدری نہ کرنا، اور رزق کی قدر کرنا۔ جو رزق کی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، جس کی اللہ قدر کرے گا اس کی نسلیں پھیلیں گی، اس کو رزق، عزتیں، برکتیں ملیں گی، اس کو راحتیں، خوشیاں، کامیابیاں ملیں گی۔ میں گھر کے دروازے میں گیا، اندر گیا تو ڈیوری میں ایک طرف ایک بہترین رینک پڑا ہوا تھا، اس میں جوتے پڑے ہوئے تھے گھر کے، اور کچھ جوتے ایسے تھے ٹیڑھے ہو گئے تھے، یعنی کئی سالوں سے، عرصے سے اس کو پہنا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ رزق ہے، اس کو کسی کو دے دیتے ہیں۔ ایک دنیا دار کے بہت بڑے کے گھر گیا، حضرت اس کمرے میں بھی تشریف لے جائیں، دعا فرمائے، پھونک مارتے ہیں ایسے، اس کمرے میں بھی، اس کمرے میں بھی۔ میں نے جب گھر کا نقشہ دیکھا، میں نے کہا اجازت تو ہو الماری کھول کے پھونک مار دوں؟ ہاں حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مدینے آئی جاواں تے میں جائیں جاواں، سویرے جاواں مدینے، شام نو آواں، شام نو جاواں تیرے آواں، کہ خرچہ تیری ماں دے گی تینوں؟ میں نے آواں شام، کہنے لگے سبحان اللہ حضرت اس میں ہی پھونک مار دیں۔ میں نے اس میں کھولا تو اس میں کپڑے کھڑے تھے، میں نے سوٹ گننا شروع ہوا، 1 2 3 4 5 6 45 تک گیا میں، ایک الماری میں سوٹ لٹکے ہوئے تھے ایسے۔ میں نے کہا کتنا عرصہ؟ جی اتنوں کو پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا سوٹ۔ میں نے کہا بیڈ شیٹ بڑی ساری لے آؤ، بیڈ شیٹ بچھوا، جتنے میں نے کہا سوٹ نہیں پہنے ہوئے نا 3 4 5 استعمال کرتے، میں نے کہا ویسے بھی ڈیزائن پرانے ہو گئے ہیں، آپ کو نئے برانڈ نئی چیزیں ہیں حضرت، بس جیسے آپ فرمائیں حضرت۔ اب کہہ رہے تھے، اب حضرت کی ٹون بدل گئی تھی، پہلے اور تھی، حضرت ادھر پھونک مار دیں، حضرت ادھر دعا فرما دیں، سبحان اللہ۔ میرے مرشد میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر آئے ہیں، اس الماری میں بھی ادھر بھی، جب حضرت نے کہا نا کہ گھر سارا گھر سمیٹ، میں نے گٹھڑی میں ڈلوایا۔ میں نے کہا یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ میرے جہیز کا بریف کیس ہے۔ ارے میں نے کہا پرانا ہے، اٹھاؤ اس کو، اس کے اندر کپڑے ڈالو۔ یہ میرے جہیز کا بریف کیس ہے۔ ارے میں نے پرانا ہو گیا، بڑا سالڈ بریف کیس تھا، چمڑے کا، لیدر کا، اس میں کپڑے ڈلوائے، کسی میں جوتے ڈلوائے، برتن ڈلوائے، بہت سارے ڈلوا کے میں نے کہا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے غریبوں کو دینا ہے، اب آپ کا حق نہیں اس کو کھولنے کا۔ اور مجھے پتا چلا کہ انہوں نے دیا۔ اور ایک بات بعد میں ملی پھر مجھے، کہنے لگے جی اس وقت تو آپ کی محبت میں ہم انکار نہیں کر سکتے تھے، اندر سے یوں ہو رہے تھے، پر اس کے بعد رب نے ہمارے گھر سے بیماری نکال دی، ہمارا گھر آدھا میڈیکل سٹور بنا ہوا تھا۔ نعمتوں سے خوشحالیاں آتی ہیں، نعمتوں سے برکتیں آتی ہیں، نعمتوں کی قدر دانی سے۔ رمضان میں اس اجتماعی ماحول میں رہتے رہتے پانی کی نعمت سے واسطہ پڑا، بجلی کی نعمت سے واسطہ پڑا، دسترخوان کی نعمت سے واسطہ پڑا، کھانے کی نعمت سے واسطہ پڑا، اور پھر یہاں یہ ایک مشق ہوئی پورا مہینے سے زیادہ، کچھ 15 شعبان کو تشریف لائے، کوئی جو ہے پہلے رمضان کو، کوئی آخری عشرے کو، یہ ایک واسطہ پڑا پورے مشق کا، اور راتوں کو جاگنے کا واسطہ پڑا، اور پھر اپنے جذبے اور نیتوں پہ بار بار محنت کرنے کا، یہ ایک اللہ نے ایک ہمیں ایک وقت دے دیا۔
اب اس پہ کچھ کر، کچھ لے اور کچھ پا کے زندگی میں ایسا سبق لے کہ ہمیں زندگی بھر یہاں رمضان کی تربیت اور رمضان کا رنگنا ایسا ہو کہ زندگیاں شاد و آباد ہو جائیں، اور ایسا کچھ لے کے جائیں۔ اسے کہتے ہیں جھولیاں بھر کے جانا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جھولیوں میں کوئی نوٹ ڈال دیں گے، جھولیاں بھر کے جانا اسے کہتے ہیں کہ زندگی میں انقلاب آئے، سوچوں میں تبدیلیاں آئیں، اور کچھ فیصلے کر کے جائیں، کچھ جذبے لے کے جائیں، کچھ زندگی کا چلن اور کچھ زندگی کے راز و نیاز لے کے ہم یہاں سے جائیں۔ یہ ہے انقلاب، اور یہ ہے جھولیاں بھر کے جانا، یہ ہے جھولیاں بھر کے جانا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے، اور پوری امت کو عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو عطا فرمائے۔ نستغفرک و نتوب الیک، 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 نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کا ٹھیک ہے؟ پکی بات؟ خوش ہیں؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا حال، میں دیکھنا پھر سمجھ آئے گی، بغیر دیکھے سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہیں؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پیٹ پہ ہاتھ مار کے نا ایسے کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تسلی ہے تمہیں، یعنی اس میں ڈالی جا۔ یہ بھر گیا تو سمجھ لے ٹھیک ہے رات۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے ہاں مہمان آئے، علاج کرانے میرے پاس ہے، ٹھہرے ان کے پاس تھے، عرب سے تھے۔ تو ان کے بچے جو ہیں وہ اردو نہیں بول سکتے تھے، کھانے پینا کیونکہ ان کے ہاں کھلا تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے بچے جو ہے نا فریج میں ایسے دروازہ کہتے ہیں یعنی فریج کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں کہ اس میں مال ہے، ہم نے اندر ڈالنا ہے۔ فریج کی طرف سے ہاتھ کر کے کہتے ایسے مال ہے، ہم نے اندر ڈالنا ہے۔ تو آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں؟ یہاں ہاتھ نہ لگائیں، یوں یہ نیچے والا۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں بہترین جناب ایسے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، ایسے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جی ماشاءاللہ بہترین، بہت اچھا، اللہ کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، بہت اچھا، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ کوئی سوال؟ جی کہتے جی آپ نے مجمع سے پوچھا تھا کہ کم کھانا اور ندامت سے کھانا، یہ پتہ نہیں کس تراویح میں نے درس میں بات کی تھی، دوسری یا تیسری تراویح میں۔ کہتے مجمع سے پوچھا تھا، مجمع مجھے بتائے گا۔ اس میں کون اس درس میں شامل تھا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ کم کھانا اور ندامت سے کھانا۔ واقعہ یہ تھا، میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت ٹوٹی پھوٹی جو کی، میں پاؤں دبا رہا تھا حضرت کی خدمت۔ حضرت نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میری جی میں پتہ نہیں کیا آیا، میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت مجھے کشف عطا فرما دے، کشف، کہ دل کی آنکھوں کا کھلنا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، کم کھا اور ندامت سے کھا، بس یہ بات فرمایا، اسی میں کشف ہے۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اس کا جواب جو ہے نا مجھے مجمع دے، کہ کم کھانا تو وہ مجمع کہتا ہے سمجھ آتا ہے، پر ندامت سے کھانا یہ سمجھ نہیں آتا، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ وہی پوچھ رہے ہیں جماعت، آپ جواب دیں۔
ایک بندہ کہنے لگا کہ میں ایک عرض کروں، مجمع تھا بہت زیادہ، اس نے کہا جی سبحان اللہ عرض کریں، پھر کہیں میں ایک عرض کروں، اور پھر کہیں جی سبحان اللہ، آپ تو عرض کیا کریں گے، آپ تو موتی بکھیریں گے، پھول کلیاں گریں گی، وہ پھر کہیں میں عرض کروں کہ جی سبحان اللہ، کہ میں نہیں کہتا۔ اور کوئی سوال؟ جی دیکھیں، گزارش ہے اس وقت سوالات کی نوعیت دیکھیں، اگر بیماریوں کے کیس پوچھیں گے تو بیمار سارے بیٹھے ہیں، اس وقت سوال کی نوعیت دیکھیں کہ اس وقت کون سا ہلکا ہے۔ اگر میں آواز دوں ٹوائلٹ سے پانی دو تو مجھے گلاس میں پانی نہیں دیں گے، نوعیت دیکھیں گے، مجھے لوٹے میں پانی دیں گے۔ اگر میں دسترخوان پہ آواز دوں پانی میں تو مجھے لوٹے میں پانی دیں گے، گلاس میں پانی دیں گے، اور اگر میں غسل خانے میں پانی مانگوں تو مجھے بالٹی میں پانی دیں گے۔ اور ایک جی آپ ہیں ہاں 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 یافور یافور تھا۔ ایک بات میں بیٹھیے جناب، تشریف رکھیں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، میں نے رمضان میں پہلے بھی اب پھر عرض کر رہا ہوں، میں نے جو یہاں قیام کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں، ان کو میں نے ایک تحفہ دیا تھا، جادو کے لیے، جنات کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، قرضوں کے لیے، حالات کی تنگی کے لیے، زندگی کی بندشوں کے لیے، اور زندگی کا کوئی مسئلہ، اس کے لیے ایک تحفہ دیا تھا، 2 انمول خزانہ۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ تو میں پڑھ رہا ہوں، یعنی جواب یہی ملتا ہے مجھے، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے، کچھ اور دے۔ یاد رکھیے گا، مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا آپ حضرات نے کہ اسم اعظم، اور میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا یقین اعظم اسم اعظم ہے۔ یقین اعظم کیا ہے؟ اچھا، انمول خزانے کو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ بعض اوقات ایک وظیفہ چھوڑ دوسرا، دوسرا چھوڑ تیسرا، آپ بہت سارے وظائف پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن انمول خزانے کی قیمت، قدردانی اپنے مزاج میں لائے۔ اچھا، انسان کی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے پہلی میری آدھے پونا گھنٹہ سن، پھر انمول خزانہ کہے گا تو میں پڑھ لوں گا، میری تو نے سنی نہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے پایا اسی سے ہے، آپ کے زندگی کا جو بھی مراد ہے، آپ کے دل کی جو بھی مراد ہے، آپ کے من کی جو بھی منشا ہے، آپ کا جو بھی درد ہے اور جو بھی مشکل ہے، میں نے تو اسی سے پایا ہے، اور ایک سے نہیں، انمول خزانے کو پھیلانے کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں 1984 کے بعد سے تقریباً اس کو پڑھ رہا ہوں، آج تک پڑھ رہا ہوں، 1984 کے بعد سے میں اس کو مسلسل پڑھ رہا ہوں، اور میں نے تو اسے پایا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مشکل ہے، اب دیکھیں گلیوں میں جاتے جاتے مجھے احباب پکڑ لیتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں انمول خزانہ، وہ کہتا نہیں ہماری پہلی بات سن۔ اب سوچیں، تنہا آدمی ہوں، اس سارے نظام کو سنبھالنا، سارے نظام کی خدمت میرے ذمہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ اگر ایک ایک بندے کی آدھا گھنٹہ، میں 10 منٹ بھی سنوں، اگر 10 منٹ میں 5000 آدمی ہو، کتنے ہزار منٹ بنتے ہیں؟ ہے نہیں 50,000 منٹ، تو کتنے گھنٹے بنے؟ ہاں جی، کتنے گھنٹے بنے؟ ہے نہیں 800 گھنٹے، کتنے دن بنے؟ 800 گھنٹے کتنے دن بنے؟ ہے جی 34 دن اس وقت بنے جب نہ آپ اور میں نہ کچھ کھائیں، نہ کچھ پئیں، نہ نماز، نہ تسبیح، نہ سونا، دن رات آپ میری باتیں آپ مجھے سنائیں اور میں آپ کی سنوں۔ 34 دن چاہیے۔
اچھا یقین والے کے لیے ایک بول کافی ہوتا ہے، بس ختم. مجھے ان سے ملاقات کرنی تھی، ملاقات ہوئی ہے، ان سے میں نے ان کو دیکھا، آپس میں ملے، اب کل مصافحہ بھی ہوگا، کل ہاتھ بھی ملایا جائے گا. جمعرات کو ہمارا طے ہوا تھا کہ ہر جمعرات کو بیعت کا عمل بھی ہوگا، مصافحہ بھی ہوگا، ہر فرد سے تنہا فردن ہاتھ ملایا جائے گا، مصافحہ ہوگا. یعنی ایک ہے کہ میری نہیں سنی، میں آپ کی سن رہا ہوں، اپنی سنا رہا ہوں، یا آپ سے سوال کر رہا ہوں، کریں. اور پھر آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے انمول خزانہ اتنا بڑا تحفہ دیا، آپ گمان نہیں کر سکتے، دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے. بس اس کے لیے یقین چاہیے، جتنا یقین کامل ہوگا اتنی راہیں کھلتی چلے جائیں گی. اور کوئی سوال؟ لیلۃ الجائزہ چاند رات، کہتے جی لیلۃ الجائزہ چاند رات، اس کے بارے میں اکثر لوگ شاپنگ وغیرہ، بس جو قدر کر لے گا پورے رمضان کی پا لے گا. اور چونکہ مالدار کے پاس چور آتا ہے تو روزے دار مالدار بن چکا ہوتا ہے، اب اس کو اس نے لوٹنا تو ہے، اب وہ اس کے ذریعے تلاش کرتا ہے. جو بچ جائے گا بڑی خیر پا لے گا اور بڑی برکتیں پا لے گا. جی گریجویٹی کی رقم اکثر ضائع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو بیان کریں، آپ ہی بیان کریں، کیا خیال ہے کیوں ضائع ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے بتائیں جی. ویسے یہ ہوتا ہے ضائع ہو جاتی ہے 80%، 90% ضائع ہو جاتی ہے. اچھا ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سود ہوتا ہے، دوسرا کیوں ضائع ہو جاتی آپ بتائیں. ہاں جی ہیں کس کا؟ کہتے ہیں ملازمت کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہوتا، جتنے گھنٹوں کی تنخواہ لیتا ہے اتنے گھنٹے کے ادا کرتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھ سے بہت سینئر تھے، میں ان سے بہت جونیئر، اب بھی بہت جونیئر. عبد الوہاب شاہ صاحب بہت سینئر تھے، اللہ والے تھے، پرائمری میں ٹیچر تھے. ان سے جو ملاقات کرنے آتا تو وہ اتنا منٹ نوٹ کر لیتے تھے، تو مہینے کے بعد وہ تنخواہ کاٹ کے خزانے میں جمع کرا دیتے کہ میں اس تنخواہ کے تو میں نے لوگوں سے ملاقات کی تھی، جبکہ یہ میری تنخواہ تو پڑھانے میں تھی، یا اگر پڑھائی بھی نہیں ہے تو میں سکول میں وقت دینا میں نے تو. ہمارے ایک چیف تھے وابڈا کے، ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ قابل زیارت شخص ہیں. عالم یہ ہوتا تھا وابڈا کے چیف ہیں، مجھ سے آ کے 600 ادھار مانگتے تھے. ایک دفعہ فرمانے لگے وہ گھر میں نا، وہ کوئی لاہور میں دیہات جنگل میں جا کے وابڈا ٹاؤن میں ایک کنال کا پلاٹ ملا ہے، تو وہ بنانا ہے تو بنکوں کے پیسے نہیں ہیں. وابڈا کا چیف مجھے کہتا ہے تو اتنے 1000 روپے پھر دے دیں، میں دے دوں گا. میں کہ جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے بعد میں دے دیے. ان کا عالم میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ گاڑی جب چلتی تھی اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے کر رہے تو اس کا میٹر نوٹ کر لیتے تھے. اپنے کام کے لیے سرکاری پین استعمال نہیں کرتے تھے. اور پھر ان کو سفید پوشی میں نے دیکھا. پھر جو قدرت نے رنگا، اللہ اکبر، کمال ہے اس کریم کا کہ کیا کریم کیسے نوازتا ہے. پہلے تھوڑا سا آزماتا ہے، کچا یا پکا ہے، کچا یا پکا ہے، آزماتا ہے. اس کے بعد جب آزما لیتا ہے پھر خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے. ہاں جی اور کوئی بولیں؟ آواز نہیں آ رہی. جی آپ فرمائیے.
جی فرمائیے. ہاں جی. یہ کہتے ہیں میں لوگوں کو اب کرکٹ ٹوٹ کے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کیوں لکھتے ہیں یا کیوں بتاتے ہیں, لوگوں کا نقصان ہو جائے گا, آپ نفع کرتے رہیں, فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں, یہ کہتے ہیں ہر عمل میں درس ہے, تلاوت ہے, نماز ہے, تسبیح, ہر عمل میں توجہ اور دھیان کیسے حاصل ہو. کیسے حاصل. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے ایک استاد تھے, ہمیں پڑھاتے تھے. وہ جہاں بھی کوئی چیز ملتی تھی نا, اس کو پھر کاغذ پہ لکھ لیتے تھے. اور ان کی توجہ دھیان کا عالم یہ تھا کہ میں ان سے کوئی بات کرتا نہ تھا, ایسے لکھ رہے ہوتے تھے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوتا تھا, بات کر رہا ہوتا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ لکھ رہے ہیں. بعد میں پوچھا, میں نے کہا استاد جی کون سی بات؟ نہیں جی فلاں بات کہی تھی. میں نے مجھے پتا نہیں. ان کی توجہ دھیان اتنے تھے. ایک ہمارے بزرگ تھے, ابھی ہمارے بر صغیر میں, آج سے کوئی 80-90 سال پہلے کی بات ہے. بیٹا پڑھ رہا تھا, ٹھیک, پڑھتے پڑھتے بیٹے نے باپ بوڑھا تھا, بیٹا بھی بڑی عمر کا تھا, بیٹے نے پانی مانگا اپنے ایک شاگرد سے. بابا جی نے کیا کیا, شاگرد کو بلایا. ایک جگہ آتا ہے مٹی کا تیل دے دیا, ایک جگہ آتا ہے سرکہ دے دیا, پانی نہیں دیا. دکھ ہوا کہ میرے بیٹے کی توجہ دھیان مطالعے سے, کتاب سے اتنی ہٹی, اسے پانی کا خیال کیسے آیا. اب پتہ چلتا ہے. اچھا میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ بیان کیا, مجھے ایک جوان آ کے ملا, اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں ساری رات فلمیں دیکھتا تھا, نہ کھانے کی بھوک ہوتی تھی نہ پیاس, پتہ ہی نہیں چلتا تھا رات گزر جاتی تھی, توجہ دھیان اتنا ہوتا تھا. انہوں نے کیا کیا, سرکہ دے دیا یا مٹی کا تیل دے دیا, بیٹا لے جا. وہ مطالعے میں اتنا مشغول تھا, اتنا بیزی تھا, اس نے وہ پی لیا, گلاس رکھ دیا, اور آ کے انہوں نے کہا خالی کا الحمدللہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی تھا یا سرکہ تھا یا کیا بلا تھی. گم کر گماں یا کرو رہن. تو توجہ اور دھیان کے لیے شوق کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ شوق کی ضرورت ہے. اور جب شوق ہوتا ہے پھر خود توجہ دھیان بن جاتی ہے, اور شوق جب نہیں ہوتا پھر توجہ دھیان نہیں بنتے. شوق کی ضرورت ہے. شوق پیدا کریں, اور شوق پیدا ہوگا ایسی مجالس میں وقت گزارنے سے جہاں تسبیح خانے میں آپ تشریف لائیں. کتابوں سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق صحبت سے ہے. کس سے ہے؟ ہاں, اس طرح کے وقت گزارنے سے. کتابوں کو تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں, شوق کے اوپر کتابیں آپ بوریاں بھر لیں, شوق ذوق کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ان مجالس, ان محافل سے جہاں آپ تشریف لائے ہیں, خلوص دل سے رہ رہے ہیں, یہاں سے شوق کا جذبہ بڑھے گا. اور کوئی سوال؟ جی تلگنگ کا درس ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, اور نہیں جی ٹھیک ہے, بہت اچھا. انمول خزانہ پڑھا کریں, درس سنا کر. مبارک ہو, اچھی بات ہے, اچھی بات. جی
جی جی، تو آپ انمول خزانہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی، اسی میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ کہتے ہیں کوئی بھی وظیفہ چاند کی 15 تاریخ کے بعد شروع کی جائے، اول شروع کیا جائے، نہیں، اس کا تعلق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر خیر و برکت ہے، اس میں خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے، جتنا خلوص و اخلاص ہوگا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی۔ جی سارے درس کاپی ہو جائیں تو وہ کاپی ہو رہے ہیں، ہاں جی ہو رہے ہیں، کاپی ہو رہے ہیں جی، آپ کوشش کر لیں، ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، لیلۃ الجائزہ کے بارے میں نے عرض کیا ہے، لیلۃ الجائزہ کا عمل ہے جی، ہاں جی، لیلۃ الجائزہ کا عمل کسی کو یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا، یا تواب و یا کریموں کی ایک تسبیح لیلۃ الجائزہ کا عمل۔ ہاں جی، لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس یاد ہے لیلۃ الجائزہ کا عمل کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک کہتے ہیں یا تواب و یا کریم، ہاں ہاں، یا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ ٹھیک، میں نے درس میں جو بتایا وہ بتائیں، درس میں نے لیلۃ الجائزہ کا عمل بتایا تھا، میں نے کیا بتایا؟ آپ نے درس میں سنا تھا، یا توابو کیسے پڑھنا ہے؟ ادھر آ کے بتائیں ذرا یہ، اس کے بعد آپ بتائیں گے۔ ہاں جی جی، آپ بتائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کے ہیں ہی نہیں، آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں اگر کوئی 5 پیسے 10 پیسے، 5 پیسے 10 پیسے تو ہے نہیں، روپیہ 2 روپے پڑے ہوں تو جیب میں رکھ سکتے ہیں، تو میں نے کہا وہ تو آپ کے ہیں ہی نہیں۔ جی 27 رمضان 2015 کا درس تھا آپ کا، اس میں آپ نے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں عمل بتایا تھا کہ ایک تسبیح یا تواب ہو یا کریم کی پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تسبیح ہو اس میں آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جی اگر آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کی لعنت یا بددعا آپ کی نسلوں میں چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ عمل کر لیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس دن ملنے کا دن ہوتا ہے تو عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، تو جس دن عام معافی کا اعلان ہوتا ہے تو آپ بیٹھ کے اپنے اس بڑے کی طرف سے بھی توبہ کریں تو انشاءاللہ اس کو بھی معافی مل جائے گی اور آپ کی نسلوں میں یہ جو بددعا چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یا تواب یا کریم، یہ جو انہوں نے بتایا ہے یہی بتایا۔ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جو آپ نے بتایا تشریف رکھیں نہ، سوال تو ابھی نہیں آپ نے کر لی، ان کو موقع دیں۔ جی وہ بھی بتا دوں گا، یاد آ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ جی مختصر بات کیجیے۔
اب میں وہ ابھی ذکر خاص جو ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں، مجھے باسی آنے شروع ہو جائے تو آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، پڑھتے رہے. جی زوال کے وقت، زوال کے وقت زوال کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں وہ ایک دیکھنا پڑتا ہے. سجدہ نہیں کر سکتے، وظیفہ تو پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں رجت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ انمول خزانہ. جی 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 میری ابتدا میں نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، میں اہل ہو جاؤں گا تو مصلی پہ آ جاؤں گا. اللہ کرے ہو جاؤں، آپ کا جذبہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. کوشش کرتا ہوں مصلی سے بچوں. میں تو ممبر پہ بھی اہل کے مطابق اللہ سے کہتا ہوں اللہ اہل لوگوں کو متوجہ فرما. آپ سن نہیں رہے ہوتے میرے؟ اللہ اہل لوگوں کو متوجہ فرما کہ یا اللہ یہ ممبر تو بڑے بڑی ہستیوں کا تھا، تو میں تو بس میرے دل کی کیفیت ہے، اللہ کرے میں سچ بول رہا ہوں. جی مسنون دعا جو ہے وہ اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں. مسنون دعائیں قرات میں نہیں پڑھ سکتے. مسنون دعائیں مستند اتحیات میں رب جالنی کے بعد مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی جیب میں اگر بند ہے تو کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک. جی انمول خزانہ. جی آپ نے سوال پوچھ لیا، بیٹھے، بس آخری ہے اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں. ہاں جی نماز میں خیالات سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ آسان چیز کہ خیالات کا آنا کوئی حرج نہیں، لانا حرج ہے. ایک خیالات آئیں توجہ ہی نہ کریں، اس کا حل خود بے توجہ ہی نہ کریں. ایک ہے آئیں اور اس کو دل میں جمائیں، وہ نقصان دہ ہے. تو خیالات کا آنا جو ہے وہ برا نہیں، لانا برا ہے. اللہ ہماری حاضری کو، جذبوں کو قبول فرمائے. حادثوں اور گمشدگی سے بچانے کے لیے خواتین اپنے بچوں کو تسبیح خانے میں رکھیں اور خود حفاظت کریں. حادثوں اور گمشدگی سے بچانے کے لیے خواتین اپنے بچوں کو تسبیح خانے میں رکھیں اور بچوں کی خود حفاظت کریں، اور بچوں کی پاک ناپاک حلام حلال کی کیفیات میں توجہ کریں، کہیں پیشاب نہ کر دیں یا کوئی بیت الخلاء میں ننگے پاؤں نہ جائیں، اس کے بعد احتیاط کریں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. انشاءاللہ تعالی ایک بات عرض کروں آپ سے، مہمان آئیں گے نا، کوئی بعض اوقات ایک رات کے مہمان ہوتے ہیں، بعض اوقات 2 راتوں کے مہمان ہیں. مہینے سے میرا بسترا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مہمان کہتا ہے مجھے بھی جگہ مل جائے، کچھ آرام کی، تھکا ہوا آیا کہیں سے، وہ لیٹ گیا آپ کے بسترے کے قریب ہی، آپ کے بسترے پہ نہیں، قریب ہی، قدموں میں، پاؤں میں، تو انشاءاللہ جگہ بناتے جائیں گے تو بنتی جائے گی. کیا خیال ہے؟ آپ مہمان ہیں، آپ مہمان ہیں. آج ایک بات کا احساس ہوا کہ ہم جو 4 5 پیالیاں چائے پیتے ہیں، جذبہ صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں ہے کہ نہ کھلانے کے طور پہ آپ سے عرض کروں، بس جذبہ ٹھیک نہیں ہے. دوسروں کے لیے تو کچھ نہ بچایا، اور اللہ پاک نیتوں پہ نسلوں کو پالتا ہے اور نیتوں کی وجہ سے رنگ و رنگ کر دیتا ہے. ایک پیالی سے ہوتا کچھ نہیں ہے، 2 پیالی سے نہیں ہوتا، لیکن جذبہ انسان کا اس کو مالا مال کرتا ہے اور جذبہ ہی فقیر کر دیتا ہے. تو اس لیے آنے والے مہمانوں کا خیال کرنا، ان کو جگہ دینا، ان کے لیے مرحبا کہنا، اپنا دل کھلے رکھنا، اپنے مزاجوں کو، اپنے وسعت کو، جیسے میں نے کہا تھا
حدیث میں آتا ہے اللہ نے نرم کندھے والوں کو پسند کیا ہے، نماز میں نرم کندھے ہوں، کوئی آ کے گھس جائے تو کندھے سخت نہ ہوں، اس کو بھی جگہ دے دینا، کھانے میں بھی نماز میں بھی ہر جگہ مل جل کے۔ تھوڑے سے دن باقی ہیں، یہ یادیں یاد رہیں گی، پتہ نہیں پھر آئندہ رمضان یہ اکٹھے ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، کوئی خبر نہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں آئے رمضان میں پھر نہ آ سکے، آئے رمضان میں موت لے کے چلی گئی، قضا لے کے چلی گئی، پتہ نہیں کون ہم میں سے نہیں ہوگا، کون ہوگا۔ یادیں ایسی ہوں جو اچھی چھوڑ کے جائیں، کیفیتیں ایسی ہوں جو پیار کی چھوڑ کے جائیں، وسعت ہو دل میں بھی جگہ میں بھی، ہر لحاظ سے پیار ہو، محبت ہو، ٹوائلٹ میں بھی اور کھانے میں بھی اور سہنے میں بھی سونے میں بھی، اس میں انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور اللہ آپ کو نوازے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔